امتیازی خصوصیات کیا ہیں اس پر خطاب کریں اور ہم تمام تر سامعین کو محسوس فرمائیں۔ فضل الشیخ عبدالرحمن المدنی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم و معزز دینی و ملی بھائیوں اور بزرگوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہان کا پیدا کرنے والا ہے۔ بعدہ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہ ذات مقدسہ، مطہرہ، مبارکہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کے لیے رحمت بنایا اور جنہوں نے اس دنیا کے اندر رہ کر چند سالہ زندگی گزار کر دین کی تبلیغ فرمائی اور ہم تک ہمارا دین پہنچایا۔ محترم بھائیوں، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ آج کے اس درس میں آپ کے سامنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، عنوان سے
یہ بات آپ سمجھے ہوں گے کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی فضیلت بتانا، ان کی اہمیت بتلانا، ان کے مقام مرتبے کو بتانا، اور اس طبقے کی خصوصیت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے کون کون سی بشارتیں دی ہیں، یہ ساری باتیں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ عنوان ایسا ہونا چاہیے جس میں ہماری اصلاح ہو، معاشرتی گفتگو ہو، یا اسی طریقے سے ہم نماز کیسے پڑھیں۔ دیکھیے، ان تمام عناوین پر گفتگو بارہا آپ سنتے آئے ہیں، جمعہ کے خطبے میں یا ایسے ہی جو پروگرام منعقد ہوتے ہیں، تو اس طریقے کی اصلاحی اور معاشرتی گفتگو آپ سنتے ہیں، لیکن اگر ذہن میں یہ بات ہے کہ صحابہ کی عظمت اور ان کی فضیلت اور ان کا مقام و مرتبہ یہ صرف اور صرف ہم سنیں گے تو اس میں ہمارا فائدہ کیا ہے، اور ہماری اصلاح کا کیا مقصد ہے، اگر یہ ذہن میں ہے تو ہمیں یہ بات اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ صحابہ کی عظمت، ان کی فضیلت، ان کے مقام مرتبے کو اگر ہم نہیں سمجھے، یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے مقام کو اپنے دل میں کمتر جاننے کی کوشش کریں، یا اگر کسی صحابی کے تعلق سے ہمارے دل میں اس طرح کی کوئی بات آ جاتی ہے، یا جو ان کی اہمیت ہے اپنے دل میں ہم اس اہمیت کو نہ رکھیں، تو یہ بات یاد کر لینا چاہیے، اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اور جان لینا چاہیے کہ ہر آدمی کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ ہم نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، داڑھی رکھ لیں، اور اسی طریقے سے ٹخنے کے اوپر پیجامہ کر لیں، مسجدوں میں بیٹھے رہے، مسجدوں سے جڑے رہے، لیکن اگر ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی عظمت، ان کی فضیلت اور ان کے مقام کو کوئی اہمیت نہ دے، تو یہ بات آپ جان لیں، ہمارا نماز پڑھنا، ہمارا روزہ رکھنا، یا اسی طریقے سے دیگر دینی امور پر عمل کرنا، یہ سب ہمارے لیے بیکار ہے۔ آپ دیکھیے، کچھ ایسے لوگ، خاص طور سے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایسے لوگوں سے میری ملاقات ہے، اور یہ بات بھی سننے میں آئی ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو صحابہ کرام کو کمتر سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک صحابہ کرام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور خاص طور سے وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، یا خاص طور سے وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم توحید پرست ہیں، ہم توحید پر چلنے والے ہیں، ہمارا ہر کام قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں کرنے والے صحابہ کرام، خاص طور سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اس طریقے سے اور کچھ صحابہ ایسے ہیں، چند کو چھوڑ کر، یا بعض لوگ تو سارے لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں، ان کی غلطیاں ڈھونڈتے ہیں۔ بعض دفعہ دیکھنے میں ایسا بھی آیا ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو باقاعدہ جمعے کے خطبے میں صحابہ کرام کی غلطیاں نکالتے ہوئے یہ کہتے ہیں فلاں صحابی سے یہ غلطی ہوئی، فلاں صحابی سے وہ غلطی ہوئی، اور ان کا یہ مقام ہے تو ان کا یہ مقام نہیں ہے، اور اگر جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے تو فلاں فلاں لوگوں کو سنائی گئی ہے، اس میں فلاں فلاں صحابہ شامل نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنے والے آج بھی موجود ہیں، اور کتنے انکار حدیث کا فتنہ، کتنے ایسے لوگ ہیں جو حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کی جب حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے ان کی روایتوں کو بیان کیا جاتا ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں خاص طور سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کے مسلک کے موافق نہیں ہوتی ہے تو کہہ دیتے ہیں حضرت ابو ہریرہ فقیہ نہیں تھے، ان کی بات ہم نہیں لیں گے، اور اس طرح کی باتیں موجودہ حالات میں اس وقت بہت سارے لوگ کر رہے ہیں۔ ایسے ہی صورت میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ صحابہ کرام کا مقام کیا ہے، دین میں صحابہ کا مقام کیا ہے، صحابہ کرام کا درجہ کیا ہے، اللہ نے صحابہ کرام کے مقام کو کیسے بیان کیا، کس طرح بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جو فضیلتیں بیان کی ہے، اور اسی طریقے سے ان کے مقام مرتبے کو جو بتایا ہے، ہمارے لیے ضروری ہے اور ہمارے لیے ازحد ضروری ہے
کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے حوالے سے سنیں اور سنائیں، وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، اس دین کے محافظ، قرآن کے اولین داعی، حدیث رسول کے محافظ۔ الغرض صحابہ کی عظمتوں کا اگر انکار کر دیا جائے تو اسلام کی عظمت کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ صحابہ کرام کون ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ دراصل اللہ رب العالمین کا سلیکشن ہے۔ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے تمام امتوں میں اس امت کے طبقات کو چن کر کے اسے افضل الامم بنایا، اور جس طرح سے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چن کر کے تمام نبیوں میں افضل الرسل بنایا، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اس امت کے طبقات میں طبقہ صحابہ کو سب سے اونچا مقام عطا کیا۔ طبقہ صحابہ کو سب سے اونچا مقام عطا کیا، اور انہیں وہ مقام عطا کیا اور ان کی وہ فضیلت بتائی گئی کہ رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے وہ ایک کسوٹی بن گئے، ایک معیار بن گئے، ایمان کو جانچنے کا، نفاق کو جانچنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آیت المؤمن حب الانصار وآیت المنافق بغض الانصار، کہ اے لوگو تم یہ جاننا چاہتے ہو، تم یہ دیکھنا چاہتے ہو مومن کون ہے، منافق کون ہے؟ اگر تم مومن کو دیکھنا چاہتے ہو، اگر تم کسی منافق کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو جو میرے انصاری صحابہ سے محبت کرے گا سمجھ جاؤ کہ وہ مومن ہے، اور جو میرے انصاری صحابہ سے نفرت کرے گا، اپنے دل میں کینہ رکھے گا، اپنے دل میں صحابہ کرام انصاری صحابہ کے لیے بغض رکھے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سمجھ جاؤ کہ وہ منافق ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی عظمت کی اگر ہم بات کرتے چلیں تو آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت ایک ایسی حقیقت ہے کہ انسان تو انسان صحابہ کرام کی عظمت کے قائل تو کائنات کے شجر، کائنات کے درخت، کائنات کے پتھر بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے عظمت کے قائل تھے۔ آپ دیکھیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 3 جلیل القدر صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 جلیل القدر صحابہ حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین احد پہاڑ کے ماتھے پر ہیں۔ احد پہاڑ جھوم اٹھا، احد پہاڑ لرز اٹھا، احد پہاڑ حرکت کرنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر کو احد پہاڑ پر مارا اور آپ نے کہا اسبت احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان، کہ اے احد پہاڑ رک جا، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، کیا تجھے نہیں پتا کہ تیرے ماتھے پر اس وقت ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ٹھہرے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے احد پہاڑ کا یہ ہلنا، احد پہاڑ کا یہ حرکت کرنا، یہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا پتہ چلتا ہے، وہیں پر ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور خاص کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ یہ تو مدینہ میں اس طرح کا واقعہ ہوا۔ جبل احد یہ مدینے کے اندر ہے، اور بالکل ایسے ہی واقعہ مکہ کے اندر جبل حرا پر پیش آیا تھا، جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انہی جلیل القدر صحابہ کے ساتھ جبل حرا پر تھے۔ کہنا یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی عظمت ایک ایسی حقیقت ہے کہ انسان تو انسان صحابہ کرام کی عظمت کے قائل تو کائنات کے شجر، درخت اور پتھر بھی ہوا کرتے تھے۔
اگر میں آپ کو بتاؤں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے حوالے سے ایک ایک صحابی کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ایک صحابی کا مقام کیا ہے، ایک ایک صحابی کا مرتبہ کیا ہے، ایک ایک صحابی کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلائی ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک ایک صحابی کا کیا مقام ہے، تو اس کے لیے بہت سارے وقت کی ضرورت ہے۔ آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی سیرت کو اگر آپ پڑھیں گے، آپ کو بہت ساری باتیں آپ کو وہاں پر مل جائیں گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں کہا گیا کہ افضل الصحابہ بعد الانبیاء ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اس روئے زمین پر انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب منہاج السنہ کے حوالے سے، جس میں انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کو ذکر کیا ہے، جو صحیح سند سے ثابت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور پوری کائنات قیامت تک آنے والے اس امت کے تمام مسلمان اور قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں، اگر ان کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو حضرت عمر کہتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو پلڑا، ایمان والا جو پلڑا ہے، وہ وزنی ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا۔ ایسے ہی نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام آپ دیکھیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب تمام مسلمانوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چن لیا، زمام خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آتی ہے، اس وقت ان کے دور میں بہت بڑے بڑے فتنے رونما ہو گئے۔ ایک طرف مدعیان نبوت کا فتنہ ہے، کچھ ایسے لوگ کھڑے ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان لوگوں نے اپنی نبی ہونے کا اعلان کرنا شروع کر دیا۔ مسیلمہ کذاب اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا۔ اسود عنسی کھڑا ہو گیا، اس نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا۔ یہاں تک کہ سجاہ نامی ایک عورت تھی، اس نے بھی اپنے نبی ہونے کا، اپنے نبوت کا اعلان کر دیا۔ تو ایک فتنہ مدعیان نبوت کا تھا، جو بڑے سے بڑے لوگ کھڑے ہو کر کے یہ دعویٰ کرنے لگے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نبی ہیں۔ تو دوسری طرف ارتداد کی فتنے، ارتداد کے تعلق سے خبریں آنے لگی کہ فلاں قبیلے کے لوگ مرتد ہو رہے ہیں، فلاں قبیلے کے لوگ اسلام سے پھر رہے ہیں۔ اور تیسری طرف جو سب سے بڑا فتنہ جو اس دور میں ہوا وہ مانعین زکوٰۃ کا تھا۔ کچھ لوگوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ دیکھو، ہم اسلام پر تو قائم رہیں گے، توحید پر تو قائم رہیں گے، لیکن ہم سے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو یہ تین بڑے بڑے فتنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پریشان ہیں، کیا کیا جائے، اس مسئلے کا حل کیا ہے، کیسے ان کا مقابلہ کیا جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں کچھ لوگوں نے یہ کہا، مصلحت یہ کہہ رہا ہے، دوراندیشی کا تقاضا یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کے انکار کرنے والے لوگ ہیں، جو زکوٰۃ دینا نہیں چاہتے ہیں، ان کو ان کی جگہ پر چھوڑ دیا جائے، ان کو تھوڑا برداشت کر لیا جائے، پہلے ان لوگوں سے مقابلہ کیا جائے جو لوگ نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، پہلے ان لوگوں سے مقابلہ کیا جائے جو لوگ اسلام سے پھر رہے ہیں، اسلام سے مرتد ہو رہے ہیں، پہلے مقابلہ ان سے کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کے انکار کرنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ تھوڑی نرمی برتنی چاہیے،
یہ عام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا موقف تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس بات پر مصر تھے کہ میں مدعیان نبوت کے خلاف بھی لڑوں گا، میں مانین زکوٰۃ کے خلاف بھی لڑوں گا، اور اسی طریقے سے جو مرتدین کے جو ارتداد والے لوگ ہیں جو اسلام سے پھر رہے ہیں میں ان سے بھی مقابلہ کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، صحابہ کرام پریشان ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا ہماری اپنی رائے یہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے جو مانین زکوٰۃ ہے ان کے ساتھ ہم تھوڑا نرمی سے کام کریں۔ سمجھانے کے لیے ان لوگوں نے حضرت عمر کو بھیجا، کہا جائیے ابو بکر کے پاس جائیے اور انہیں سمجھائیے اور ان سے بات کریے اور ان سے یہ کہیے کہ مصلحت یہ کہہ رہا ہے، دور اندیشی یہ کہہ رہا ہے، دور اندیشی کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت ہمیں مانین زکوٰۃ کے ساتھ تھوڑی نرمی برتنی چاہیے، ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانے کے لیے آئے تو خود سمجھ کر کے گئے، اور جو موقف صحابہ کرام کا تھا اور جس موقف کو لے کر کے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کو سن کر کے ان کے موقف کے قائل ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کہا اینقص الدین وانا حی، اینقص الدین وانا حی، ابو بکر کے جیتے جی اس دین محمدی میں کبھی کمی نہیں آ سکتی، کیا دین کے سلسلے میں کمی کی جائے اور ابھی میں زندہ ہوں؟ واللہ لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم ایسے لوگوں سے میں لڑوں گا، ایسے لوگوں سے میں قتال کروں گا جو لوگ نماز اور زکوٰۃ کے سلسلے میں فرق پیدا کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے موقف پر قائم تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو سنا، ان کا موقف سنا، وہ بھی ان کے موقف پہ قائل ہو گئے، اور آپ دیکھیں 2 سال کی قلیل سی مدت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان اور اپنے توکل کے ذریعے سے ان تینوں فتنوں کا خاتمہ کر دیا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں کہا تھا کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر، کہ میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری و ساری رہتا، میرے بعد اگر کوئی نبی بنایا جاتا، میرے بعد اگر نبوت کا تاج کسی کے سر پر سجایا جاتا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، لیکن چونکہ نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس طرح سے پچھلی امتوں میں کچھ ایسی شخصیتیں پائی جاتی تھیں جن کے اوپر الہام ہوتا تھا، کچھ اس طرح کی باتیں ان میں بتائی جاتی تھیں، اگر اس امت میں کسی شخصیت کے اوپر الہام ہوتا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ دیکھیے ایسے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی، آپ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آپ کو کوئی رائے دیتے ہیں، آپ سے کوئی مشورہ دیتے ہیں، اللہ رب العالمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مشورے کی تائید کرتے ہوئے آیتیں نازل کرتا تھا۔ آپ دیکھیے پردے کا معاملہ، پردے کا جو حکم کیوں کب نازل ہوا، کیسے نازل ہوا، اور یہ حکم آپ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پسند نہیں تھی، حضرت عمر فاروق کو یہ بات نہیں اچھی لگتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، عورتیں آ رہی ہیں، مسئلہ پوچھ رہی ہیں، اور اسی طریقے سے عورتوں کا اور مردوں کا اس طریقے سے ملنا جلنا ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے سامنے لوگ آ جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل یہ چاہتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں، میرا یہ دل چاہتا ہے کہ آپ ان عورتوں سے کہیں کہ وہ پردہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، اس لیے کہ اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورتاً یہ بات کہی تھی کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ ان عورتوں کو حکم دے کہ یہ پردہ کیا کریں. اللہ رب العالمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے سے خوش ہوا اور قرآن مجید کی آیت کریمہ کا نزول ہوا, آیت حجاب نازل ہوا, اور ان آیتوں میں یہ حکم ہوا حضرت عمر فاروق کے مشورے کے بعد اللہ رب العالمین نے عورتوں کو حکم دیا کہ پردہ کریں. حضرت عمر کا مشورہ اور وہاں سے آیت کریمہ کا نزول ہونا. اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایک مرتبہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل یہ چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ میں آپ جو خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے آپ نماز پڑھاتے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں, میرا یہ دل چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم کو آپ نماز پڑھنے کی جگہ بنائیے, مصلی وہاں بنائیے, آپ وہاں کھڑے رہ کر کے امامت کریے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشورہ دے رہے ہیں کہ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر کے آپ نماز پڑھائیے. اللہ رب العالمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے کی تائید میں آیت کریمہ کا نزول کیا اور کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مقام ابراہیم کو مصلی بنائیے, آپ وہاں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھائیے. حضرت عمر کا مشورہ ہے, اللہ رب العالمین حضرت عمر کے مشورے کی تائید کر رہا ہے. اور یہی نہیں, آپ دیکھیں غزوہ بدر کا موقع ہے, اسلام اور مسلمانوں کے جو پہلی جنگ ہوئی اور جس میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح دیا اور پھر مسلمانوں کے کچھ ہاتھ قیدی آ گئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو قیدی وہاں سے اس غزوہ بدر کے بعد آئے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے, ان سے فدیہ لیا جائے یا انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کے مشورہ لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نرم دل تھے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نرم دل تھے, اور حضرت ابو بکر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لے رہے ہیں کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے, ان قیدیوں کے ساتھ آخر کیا معاملہ کیا جائے. لیکن جو مشورہ حضرت ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہ رہے تھے کہ ان قیدیوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے, اس کے برخلاف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف بالکل الگ تھا. لیکن جو موقف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا, جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہ رہے تھے ان قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے, اللہ رب العالمین نے حضرت عمر کی تائید کی, آیتیں اتاری اس موقع پر جب غزوہ احد ہوا اور اس میں مسلمانوں کی شکست ہوئی. اس وقت جب یہ مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ تھے جو اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ ہماری تعداد تو بدر میں بہت زیادہ تھی, کم تھی, لیکن اس کے باوجود ہمیں فتح مل گئی, اور احد کے موقع پر ہم تو زیادہ تعداد میں تھے, تو یہ کیا معاملہ ہو گیا. اللہ نے اس موقع پر حضرت عمر کی تائید کی, کہا اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیھا قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم. اس موقع پر حضرت عمر کی یہ تائید ہوئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کا جو مشورہ تھا, اگر ان کی بات اس وقت مان لی جاتی تو آگے آپ لوگوں کے ساتھ کوئی پریشانی کا معاملہ نہیں ہوتا. تو کہنا یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو درجہ ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلتیں بیان کی ہیں, اور آپ نے خود ابھی سنا کہ حضرت عمر فاروق کے مقام کو دیکھیے کہ ان کا مشورہ ہو رہا ہے اور ان کی تائید اللہ کر رہا ہے. اللہ رب العالمین آیتیں نازل کر رہا ہے, اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق میں خصوصاً شرم و حیا کا پہلو اتنا مثالی تھا, اتنا معیاری تھا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا نیچے سے تھوڑا سا اٹھا ہوا تھا اور پنڈلی ظاہر تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی گئی.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہیں اور پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے لیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی لیٹے تھے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، گفتگو کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کیا اور پتا چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنا چاہتے ہیں، اجازت طلب کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے کو صحیح کرنے لگے، اپنے کپڑے کو سیدھا کرنے لگے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، گفتگو کرنے کے بعد جب وہ چلے جاتے ہیں تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر آئے، گفتگو کیے، چلے گئے، آپ ایسے ہی لیٹے تھے، حضرت عمر فاروق آئے، آپ کے پاس گفتگو کیے، بیٹھے تھے، اس کے بعد وہ چلے گئے، آپ ایسے ہی لیٹے رہ گئے۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ اپنے کپڑے کو صحیح کرنے لگے، آخر کیا معاملہ ہے؟ حضرت عثمان کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ اے عائشہ، الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، یا اے عائشہ، کیا میں اس عثمان سے نہ شرم و حیا کروں؟ کیا میں اس عثمان سے نہ شرم کروں کہ جن سے فرشتے شرماتے ہیں، جن کے شرم و حیا کی داد فرشتے دیتے ہیں؟ کیا میں اس عثمان سے نہ شرم کروں؟ تو یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ اور آپ دیکھیے حضرت عثمان غنی کی بات میں آپ کو بتلاؤں، صلح حدیبیہ کا جب موقع تھا، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب عمرے کی غرض سے جانا چاہتے تھے، عمرہ کرنے جانا چاہتے تھے، تو حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو روک دیا گیا تھا کہ آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کافروں کی طرف سے یہ میسج آیا کہ آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے اور نہ اس سال آپ عمرہ کر سکتے، آپ لوگ واپس جائیں مدینہ، آئندہ سال جب آپ آئیں گے تب آپ کو عمرہ کرنے کا موقع دیا جائے گا، اس سال نہ آپ مکہ میں داخل ہو سکتے ہیں آپ لوگ، نہ آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی اتنے صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام کی تعداد اتنی زیادہ تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو چنا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا اور کہا کہ جائیے ان سے بات کریے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا، وہ گئے مکہ۔ بہت سارے صحابہ یہ بھی کہنے لگے کہ ہم لوگ عمرہ کرنے یہاں آئے ہیں، ہم کو منع کیا جا رہا ہے، عمرہ کرنے سے ہم کو روک دیا گیا ہے، ہم کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں مل رہی ہے۔ عثمان کتنے خوش نصیب ہیں کہ وہ مکہ میں داخل ہو گئے اور انہوں نے تو خانہ کعبہ کا طواف بھی کر لیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خاموش رہو، کیا کہہ رہے ہو تم؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرچہ مکہ چلے گئے ہیں، گرچہ خانہ کعبہ کے پاس چلے گئے ہیں، لیکن یہ اس وقت تک طواف نہیں کریں گے جب تک میں نہ طواف کر لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد دیکھیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کا اعتماد دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت عثمان طواف نہیں کر سکتے، نہیں کریں گے، اور ایک طرف حضرت عثمان کو دیکھیے، حضرت عثمان غنی سے کافروں نے کہا بھی تھا کہ آپ آ گئے ہیں، آپ مکہ میں داخل ہو چکے ہیں، آپ کو داخلے کی اجازت مل گئی ہے، آپ خانہ کعبہ میں آ گئے ہیں، آپ طواف کر لیجئے، آپ کو اجازت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا جب تک میرے نبی طواف نہیں کریں گے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعتماد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت کرتے تھے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا جب ایک کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی فضیلت اور ان کا بھی بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ میں بہت اختصار کے ساتھ ایک ایک صحابی کے بارے میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ آپ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
بہت ہی کم سے صحابی، بہت جلدی ان کا انتقال ہو گیا تھا، زیادہ دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نہیں رہے تھے۔ آپ دیکھیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بہت ہی دبلے پتلے صحابی، بہت ہی کمزور، حدیثوں میں آتا ہے کہ بہت ہی کمزور تھے، ان کا ہاتھ پیر بہت ہی دبلے پتلے صحابی تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کی مجلس میں گئے، صحابہ کرام کے ساتھ ایک درخت پر چڑھنے لگے۔ صحابہ کرام میں بہت سارے لوگ جو وہاں پر موجود تھے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ درخت پر چڑھ رہے ہیں، اتنے کمزور ہیں، تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، کہنے لگے کہ عبداللہ ابن مسعود کو دیکھیے، اتنے کمزور ہیں، اتنے دبلے پتلے پیر ان کے، درخت پر چڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں پر موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکراتے ہوئے آئے اور آپ نے کہا ہے میرے صحابہ تم ہنس کیوں رہے ہو، مسکرا کیوں رہے ہو، ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود کو دیکھیے، اتنے کمزور ہیں، اتنے دبلے پتلے ہیں، ان کی ٹانگیں دیکھیے کتنے پتلے ہیں اور یہ کتنی پتلی ہیں اور یہ درخت پر چڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تم کیا کہہ رہے ہو؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کو دیکھ کر تم ہنس رہے ہو، مسکرا رہے ہو، ان کے اس دبلے پتلے پیر کو دیکھ کر کے، کیا تمہیں نہیں پتا، تمہیں نہیں معلوم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دبلے پتلے پیر کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور احد پہاڑ کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر والا جو پلڑا ہوگا وہ وزنی ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا۔ کیا تمہیں نہیں پتا عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں؟ آپ نے کہا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دل ہے یہ ایمان سے بھرا ہوا دل ہے، اور تم ان کی جسامت کے بارے میں نہ دیکھو، ان کے جسم کو تم مت دیکھو، ان کے ایمان کو دیکھو، ان کا جو دل ہے ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی بھی شخص کی مقبولیت یا اسی طریقے سے اس کے نجات کا جو سبب اس کا جسم کے اعتبار سے اگر ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت والے دن ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو بہت ہی موٹا ہوگا، بہت ہی تندرست ہوگا، اور لحیم و شہیم کے الفاظ حدیثوں میں ملتا ہے، اس قسم کا آدمی اللہ رب العالمین کے ہاں قیامت والے دن لایا جائے گا، بہت ہی موٹا تازہ ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک اس آدمی کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا دل جو ہوگا وہ ایمان سے خالی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم جسامت کو مت دیکھو، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو اور ان کے جسامت کو نہ دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ تو یہ اس طرح کی فضیلتیں ایک ایک صحابی کے بارے میں اگر آپ سنتے جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کیا مقام ہے، کیا فضیلت ہے، اس طبقے کی کیا فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں آپ کو بہت ساری باتیں مل جائیں گی۔ اجتماعی طور پر اگر اس طبقے کی بات ہم کریں کہ اجتماعی طور پر، ابھی تو میں انفرادی طور پر کچھ باتیں کچھ صحابہ کے حوالے سے ان کی کچھ فضیلتیں آپ کے سامنے بیان کیا، اجتماعی طور پر اگر طبقے صحابہ کو اگر آپ دیکھیں گے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جماعت اور اس طبقے کو، تو ایمان کی جو کیفیت اور جو ایمان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا تھا، ویسا ایمان نہ اس دور میں کسی کے پاس ہے، نہ قیامت تک ویسا ایمان دیکھا جائے گا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، طبقہ صحابہ کی ایک ادنا سی خاتون جس کی کوئی فضیلت حدیثوں میں نہیں آئی ہے، کوئی خاص فضیلت حدیثوں میں نہیں بھی بیان کی گئی ہے، طبقہ صحابہ کی ایک ادنا سی عورت، اس لیے کہ صحابہ کرام کے بھی طبقات تھے، صحابہ کرام کے بھی مراتب تھے۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام میں سب سے بڑا درجہ حضرت ابوبکر کا ہے، پھر حضرت عمر کا ہے، حضرت عثمان کا ہے، خلفائے راشدین کا ہے، پھر عشر مبشرہ کا ہے، پھر بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کا ہے، پھر احد میں شریک ہونے والے پچھلے حدیبیہ، یعنی اس طرح سے اللہ کے اس صحابہ کرام کے طبقات بھی بیان کیے گئے ہیں کہ سب سے بڑا مقام کس کا ہے، پھر کس کا ہے، الگ الگ درجات اور الگ الگ مراتب ہے صحابہ کرام کے۔ اور جس عورت کے بارے میں آپ کو بتلا رہا ہوں، یہ کالی کلوٹی قسم کی عورت، یہ طبقہ صحابہ کی ایک ادنا سی عورت جس کی کوئی خاص فضیلت حدیثوں میں نہیں بیان کی گئی تھی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
مجھے ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے کہ جس کے سبب میں بے ہوش ہو کر کے گر جاتی ہوں، آپ اللہ رب العالمین سے دعا کر دیجئے کہ مجھے شفا مل جائے۔ اب بعض روایتوں کے اندر تو یہ بھی آتا ہے کہ اسے مرگی کی بیماری تھی، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس پر جنات کا اٹیک ہوتا تھا، اور اس بات کو راجح قرار دیا گیا ہے کہ اس پر جنات کا حملہ ہوتا تھا، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کر گر جاتی تھی۔ دونوں بھی باتیں حدیثوں میں آپ کو مل جائے گی۔ وہ آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کہہ کر کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر ہمارے لیے دعا کر دیں گے تو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، اور اللہ رب العالمین مجھے شفا دے گا، اور میں اس بیماری سے نجات پا جاؤں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا کہ دیکھو، اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں گا، تمہیں شفا مل جائے گی اور تم اس بیماری سے نجات پا جاؤ گی، لیکن اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا نہ کروں، تم اس بیماری پر صبر کرو، اور اس صبر کے بدلے اللہ رب العالمین تمہیں جنت دے گا۔ اس عورت کا ایمان دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، اس کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبر کرو گی تو جنت ملے گا، اور اگر تم چاہو تو میں دعا کر دوں تم شفا ہو جاؤ، تم صحیح ہو جاؤ گی، تم اس بیماری سے نجات پا جاؤ گی۔ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا مت کریے، آپ میرے لیے دعا مت کریے، میں اپنی اس بیماری پر صبر کروں گی، چونکہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میرے اس صبر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین مجھے جنت دے گا، تو آپ کے کہنے کی وجہ سے میں صبر کروں گی، اور میں شفا یابی کے لیے دعا آپ سے نہیں کہوں گی، مجھے جنت چاہیے۔ ادنا سی خاتون، طبقہ صحابہ کی ایک ادنا سی خاتون، اور اس کا ایمان دیکھیے، اس نے کہا کہ مجھے جنت چاہیے، اور آپ کے زمانے اگر جنت کی بات کہی جا رہی ہے تو مجھے پورا یقین ہے۔ اس کا ایمان دیکھیے، ایسا ایمان کس کا ہے؟ طبقہ صحابہ کی ایک ادنا سی خاتون۔ پھر بعد میں اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے آپ دعا نہ کریں، لیکن آپ صرف میرے لیے اتنی دعا کریے کہ جب میں بے ہوش ہو کر کے گرتی ہوں تو میرے بدن سے کپڑا ہٹ جاتا ہے۔ وہ شرم و حیا والی تھی۔ آج ہماری ماں اور بہنوں کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اس عورت کو دیکھ تعلق سے وہ کیسے، مطلب کس طرح کی شرم و حیا والی تھی، کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ میں بے ہوش ہو کر کے گرتی ہوں تو میرے بدن سے کپڑا ہٹ جاتا ہے۔ آپ صرف اتنا دعا کریے کہ جب میرے اوپر کوئی بیماری ہو یا اس جنات کا اٹیک ہو اور میں اس وقت بے ہوش ہو کر جب گروں تو میرے جسم سے کپڑا نہ ہٹنے پائے، آپ اتنی تو کم سے کم میرے لیے دعا کر دیجیے۔ وہ شرم و حیا والی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے میں اتنی دعا تمہارے لیے کر دوں گا۔ تو طبقہ صحابہ میں جو ایمان تھا ویسا ایمان نہ آج کے دور میں کسی کے پاس ہے، نہ قیامت تک ویسا ایمان دیکھا جائے گا۔ یہ اس طبقے کی خصوصیت ہے۔ اور جذب عمل کے بارے میں آپ کو بتاؤں، جذب اطاعت اور جذب عمل جو اس طبقے میں پایا جاتا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر کے کس قدر وہ عمل کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر کے بلا چوں چرا کیسا تصدیق کرتے تھے، کیسے ایمان لاتے تھے، ویسا جذبہ نہ اس دور میں کسی کے پاس ہے، نہ ہی قیامت تک ویسا جذب اطاعت دیکھا جائے گا۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک عمل کرتے ہوئے دیکھا، اور وہ عمل یہ تھا کہ انصاری صحابہ جو تھے جب کھجور کا موسم آتا تھا تو کھجور میں درختوں میں بھی مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے انسانوں میں اور دیگر مخلوقات میں اللہ رب العالمین نے مذکر اور مؤنث بنائے ہیں، تو اسی طریقے سے درختوں میں بھی مذکر اور مؤنث ہیں۔ تو صحابہ کرام جو انصاری صحابہ تھے ان کا معاملہ یہ تھا کہ کھجور کا جب موسم آتا تھا تو مذکر درخت کے کچھ اجزاء کو نکالتے تھے اور مؤنث درخت کے اس گوشے میں ڈالتے تھے، جس سے کھجور بہت زیادہ آتا تھا۔ یہ ان کا اپنا تجربہ تھا، ہمیشہ اس طرح سے وہ کرتے تھے۔ اور چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے تھے، مکہ کے صحابہ بزنس مین تھے،
وہ وہاں پر تجارت کرنے والے لوگ موجود تھے، اور وہاں پر اکثریت مکہ کے اندر تجارت کرنے والوں کی تھی، بزنس مین کی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکہ کے تھے، اور مدینہ کے جو صحابہ تھے انصاری صحابہ وہ کسان تھے، کھیتیاں کرنے والے لوگ تھے، تو ان لوگوں کو وہ ساری باتیں کھیتی کے حوالے سے زیادہ معلومات تھی، اور چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا، آپ چونکہ اصل مکہ کے تھے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتا چلا کہ یہ انصاری صحابہ کھجور کے موسم کے آتے وقت اس طرح کا عمل کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو لم تفعلوا لکان خیرا، کہ شاید کہ تم اگر ایسا عمل جو کرتے ہو نہ کرو، چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشورہ یہ بات کہی تھی کہ اس طرح کا عمل جو تم لوگ کرتے ہو اس کو کہتے ہیں تلقین، تو تلقین والا عمل نہ کرو، چھوڑ دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو، انصاری صحابہ کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں اور جو انہوں نے آپ نے چھوڑنے کی بات کہی ہے کہ ہم لوگ تلقین نہ کریں، اس میں نقصان تو ضرور ہوگا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر کے، آپ کی بات آ جانے کے بعد صحابہ کرام کا جذبہ اطاعت کو دیکھیے، پتا ہے کہ نقصان ہونے والا ہے اگر ہم لوگ ایسا نہیں کریں گے، اس کے باوجود صحابہ کرام میں، انصاری صحابہ میں کسی نے یہ بات نہیں کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کرنے دیجیے، اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارا نقصان ہوگا۔ لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مشورتاً یہ بات کہی لو لم تفعلوا لکان خیرا، صحابہ کرام میں انصاری صحابہ نے وہ عمل چھوڑ دیا، کہا چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اس لیے اب ہم یہ عمل نہیں کریں گے۔ اب نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جس سال انہوں نے چھوڑا تلقین والا عمل، کھجور ہی نہیں آیا، کھجور جو کثیر تعداد میں آتا تھا نہیں آیا۔ پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گیا کہ آپ نے چونکہ منع کیا تھا کہ نہ کرو، ہم نے چھوڑ دیا، آپ کی بات ہم نے مان لی، کھجور ہی نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میں تمہاری طرح ایک انسان، کھیتی باڑی کے سلسلے میں مجھے معلومات نہیں ہے، اور میں یہ حکم تمہیں بحیثیت رسول اللہ نہیں دیا تھا، یہ حکم میں نے تمہیں بحیثیت محمد بن عبداللہ دیا تھا، یعنی گویا کہ انہوں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورتاً یہ بات کہی تھی، اور یہ دنیا کا معاملہ تھا، کوئی شریعت اور دین کی بات نہیں تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں صحابہ کرام سے کہا کہ دیکھو میں تمہیں اگر دنیا کے سلسلے میں، کھیتی باڑی کے سلسلے میں کوئی مشورہ دیتا ہوں، کوئی تم سے کوئی بات کہتا ہوں تو وہ تمہاری مرضی، تم اسے چاہو لو چاہے نہ لو، اس لیے کہ یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ ہاں دین کے سلسلے میں اگر تمہیں میں کوئی بات بتاؤں، دین کے سلسلے میں اگر تمہیں کوئی مشورہ دوں یا کوئی بات کہوں یا کوئی حکم دوں تو تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم اسے قبول کرو۔ اب دیکھیے صحابہ کرام کا جذبہ تھا، نقصان انہوں نے گوارا کر لیا، کھجور نہیں آیا اس سال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورتاً یہ بات کہہ دی، لیکن صحابہ کرام کا جذبہ اطاعت دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، صحابہ کرام نے سمعنا واطعنا کہا ٹھیک ہے ہم نے سنا اور ہم اس بات پر عمل کریں گے۔ یہ جذبہ اطاعت اس دور میں کسی کے پاس ہے؟ ویسا جذبہ اس طبقے میں جو پایا جاتا تھا نہ اس دور میں کسی کے پاس ویسا جذبہ ہے، نہ قیامت تک دیکھا جائے گا۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، صحابہ کرام کیسا مان لیتے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک مدینے کے مارکیٹ میں آپ نکلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ نہیں تھا کہ آپ اس مارکیٹ میں جائیں گے تو کوئی چیز خریدیں گے، ایسا آپ ارادہ لے کر نہیں گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مارکیٹ میں پہنچے، آپ کو ایک گھوڑا پسند آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ گھوڑا تو بڑا ہی خوبصورت ہے، اچھا ہے، میں اسے خرید لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کس کا گھوڑا ہے، کون یہ بیچ رہا ہے؟ ایک دیہاتی، مدینہ سے تھوڑی دور پر ایک گاؤں تھا، اس گاؤں کا رہنے والا ایک بدو، وہ اپنے گھوڑے کو لے کر کے مارکیٹ میں آیا تھا بیچنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بدو سے کہ یہ تمہارا گھوڑا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میرا گھوڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اسے خریدنا چاہتا ہوں، اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے قیمت بتلائی، کہا کہ میں اتنے کی، آپ یہ اتنے کا گھوڑا ہے، اگر آپ چاہو تو خرید لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے میں اسے خرید لیتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی سے یہ کہا
کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ میں گھوڑا خریدنے کی نیت سے یا گھوڑا خریدنے کے ارادے سے تو اس مارکیٹ میں نہیں آیا تھا، میں تو ایسے ہی آیا تھا، لیکن چونکہ یہ گھوڑا مجھے پسند آ گیا اس لیے میں خرید رہا ہوں، کیونکہ میں پیسہ لے کر نہیں آیا ہوں۔ اگر میں اس ارادے سے آتا کہ مجھے گھوڑا خریدنا ہے تو میں پیسہ لے کر کے آتا، تو پیسہ میرے پاس نہیں ہے، تم میرے ساتھ چلو میرے گھر تک اور میں تم کو وہاں پیسہ دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے چلیے۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گھوڑے کو خرید چکے تھے اس گھوڑے کو لے کر کے جب وہ مارکیٹ میں چلنے لگا تو مارکیٹ میں چونکہ بہت زیادہ لوگ تھے، کافی تعداد میں، کثیر تعداد میں لوگ وہاں پر موجود تھے، تو ان لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ گھوڑا تو بڑا اچھا ہے، بڑا ہی خوبصورت گھوڑا ہے، کس کا ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ میں خریدنا چاہتا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں خریدنا چاہتا ہوں، یہ کتنے کا ہے؟ اب جب وہ اس دیہاتی کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی کہ بہت سارے لوگ ہمارے اس گھوڑے کو پسند کر رہے ہیں، خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت بدل گئی اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو گھوڑا خریدنا ہے مجھ سے تو اسی مارکیٹ میں خرید لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے ہیں کہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم، میں تو تم سے خرید چکا ہوں، سودا مکمل ہو چکا ہے، بات پوری ہو چکی ہے، سب کچھ پورا ہو چکا ہے، صرف پیسہ دینا باقی ہے، میں نے تم سے کہا کہ میرے ساتھ چلو میرے گھر پہ، میں تم کو پیسہ وہاں دے دیتا ہوں۔ اب وہ کیا کرے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم نے مجھ سے گھوڑا نہیں خریدا ہے، تم نے مجھ سے گھوڑا نہیں خریدا ہے، اور پھر کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہے تو تمہیں گواہ پیش کرنا پڑے گا، جب تم گواہ پیش کرو گے تب میں تمہیں یہ گھوڑا دوں گا۔ اس طرح کی بات ہے، وہ چونکہ ہو سکتا ہے صحابہ تو ایسا کر نہیں سکتے، ممکن ہے کوئی منافق رہا ہو یا اس طرح کا معاملہ رہا ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، یا ہو سکتا ہے اس کو دین اسلام کے سلسلے میں کوئی جانکاری نہ رہی ہو، گاؤں سے آیا ہوا تھا اور اسی گاؤں سے جو تھوڑا مدینے سے دور تھا اس کو وہ ساری باتیں نہیں پتا رہی ہوگی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے کہا ہے الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله، یہ جو دیہاتی قسم کے لوگ، اعرابی قسم کے لوگ، خاص طور سے عرب کے دیہاتی، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، اگر کافر ہوتے ہیں تو اپنے کفر میں سخت ہوتے ہیں، اگر منافق ہوتے ہیں تو ان کا نفاق سخت ہوتا ہے، اور اگر مسلمان بھی ہوتے ہیں تو تہذیب و اخلاق سے بات کرنے کے جو آداب ہوتے ہیں ان سب چیزوں سے عاری ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، جب وہ گواہی پیش کرنے کی بات کرنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور وہ اس کے دل میں یہ بات تھی کہ اگر میں گواہی منگواؤں گا تو کوئی تو ہے ہی نہیں یہاں پر، کون گواہی دے گا؟ تو میں دوسرے کے ہاتھ بھیج دوں گا، مجھے زیادہ پیسہ مل جائے گا۔ اب یہ ساری باتیں وہی اسی مجلس میں ہو رہی تھی، دور سے ایک صحابی جن کا نام تھا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب گواہی کی بات آئی تو بھاگتے ہوئے آئے اور اس دیہاتی سے کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے یہ گھوڑا خریدا ہے۔ اب وہ کیا کرے؟ گواہی مل گئی اور اس نے کہا تھا کہ جب گواہی ملے گی تبھی میں بیچوں گا، اب چونکہ گواہی مل گئی اب اس کے پاس تو کچھ بچا نہیں، تو اس نے مجبور ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑا بیچ دیا اور چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ اے خزیمہ، جس وقت میری اور اس بدو سے لین دین کی بات چل رہی تھی تب تو تم موجود ہی نہیں تھے، کیسے تم نے گواہی دے دی؟ تو خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے آنے والی وحی کے سلسلے میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، گھوڑوں کے سلسلے میں آپ جھوٹ بولیں گے؟ میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ عقیدہ ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اس کے رسول ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، کس حیثیت سے میں نے گواہی دی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ میرے صحابہ سنو، آج کے بعد خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی معاملے میں گواہی دیتے ہیں تو ان کی ایک گواہی سے 2 گواہیاں مکمل ہو جائیں گی۔ یہ شرف اور یہ فضیلت طبقہ صحابہ میں صرف اور صرف خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ ان کا لقب آپ سیرت کی کتاب پڑھیے، جہاں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے وہاں لکھا ہوا ہے ذو الشہادتین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 گواہی والے،
یہ فضیلت صرف اور صرف خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ کیا ہمارے اندر بھی یہ چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے نہیں ہیں لیکن ان کی حدیثیں موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام موجود ہیں ہمارے سامنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جب بیان کی جاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جب بیان کیا جاتا ہے، کیا ہمارے اندر وہ جذبہ ہے قبول کرنے کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر کے سمینا واطانا والا جذبہ ہے؟ تو یہ اس طبقے کی یہی خصوصیت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آتی تھی، خالی پتہ چل جاتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، فوراً کہتے تھے ہم نے قبول کر لیا۔ دیکھیے اسراء معراج کا واقعہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا گیا، پھر چند لمحوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت المقدس گئے اور پھر بیت المقدس سے آپ آسمان پر گئے، پھر ساتوں آسمان کی آپ نے سیر کیا، نبیوں سے ملاقات کیے، جنت اور جہنم دیکھیں۔ اس مطلب دیکھا جائے تو واقعہ اتنا بڑا ہے کہ بیان کرنے میں کتنا وقت لگ جائے گا، لیکن چند لمحوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات آ کر کے بیان کی تو ابو جہل مذاق اڑانے لگا تھا، ابو جہل سن کر کے ہنسنے لگا تھا اور کہا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر کے پاس گیا، کہا کہ دیکھو اگر کوئی کہے کہ میں چند لمحوں میں جا کر کے پوری دنیا کو گھوم کر کے آ گیا ہوں، کیا تم مانو گے؟ حضرت ابو بکر نے کہا کون مانے گا؟ تو کہا تمہارے ساتھی تو کہہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ تمہارے ساتھی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ چند لمحوں میں یہاں سے بیت المقدس گئے، بیت المقدس سے وہاں کا پورا جنت اور جہنم اور ساتوں آسمان کی سیر کر کے آئے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں، مجھے یقین ہے کہ یہ بات سچ ہے۔ تو وہ جذبہ ہونا چاہیے ہمارے اندر بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر ہمارے سامنے آ جائے فوراً ہمیں سمینا واطانا کہنا ہے، یہ اس طبقے کی خصوصیت ہے۔ علمی اعتبار سے اگر ہم دیکھا جائے علمی اعتبار سے بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے یہاں جو محدث تھے، بڑے بڑے مفسر اور بڑے بڑے فقیہ، اور اسی طریقے سے جو خصوصیت اور جو کوالٹی تفسیر کا علم، حدیثوں کا علم اور وہ ساری خوبیاں جو علم کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو طبقے صحابہ میں جیسا علم موجود تھا آج کے دور میں نہ ویسا علم کسی کے پاس موجود ہے، نہ قیامت تک ویسا علم کسی کے پاس موجود ہوگا۔ یہ اس طبقے کی خصوصیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک سوال کیا، ایک عام سوال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مجلس میں بیٹھے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے تھے، درس دینے کے دوران آپ نے ایک سوال کیا، کہا کہ تم میں سے کسی کو پتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ سوال دیکھیے کتنا مشکل سوال۔ قرآن مجید میں تقریباً 6000 سے زائد آیتیں موجود ہیں، ان 6000 سے زائد آیتوں میں ایک آیت کے بارے میں بتانا ہے کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے، مشکل سوال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے سوال کر رہے ہیں، اور دیکھیے ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم بھی امتحان حال میں بیٹھتے ہیں، ہمارے پاس بھی کوسچن پیپر جو آتا ہے، عموماً دیکھیے عام طور پر جو سوالات ہوتے ہیں اس میں آپشن موجود ہوتے ہیں، چار آپشن، چاروں کو پڑھنا ہے پھر اس میں سے ایک صحیح کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود کتنی غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، کتنے ایسے سوالات ہیں اس کا جواب ہم نہیں دے پاتے، آپشن بھی ہمارے پاس موجود رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں ایک عام مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، آپشن بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سوال کیا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا سوچے، غور کیے، اس کے بعد کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو شاباشی دیتے ہوئے کہا لیحنک العلم ابا المنذر، یہ ابی بن کعب ابو المنذر تمہیں قرآن مجید کا خصوصی علم مبارک ہو، تم نے بالکل صحیح جواب دیا ہے۔
یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اسی بھری مجلس میں بتایا. یہ علم، اس طرح کا علم، خصوصی قرآن مجید کا علم، تفسیر کا علم، حدیثوں کا علم، جو علم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے یہاں تھا، ویسا علم آج یہاں نہ کسی کے پاس ہے، نہ قیامت تک رہے گا. یہ اس طبقے کی خصوصیت ہے. اور اس طبقے کی اور خصوصیت، اس طبقے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر جنت کی بشارت دی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا یہ وہ طبقہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر انہیں جنت کی بشارت دی. آپ دیکھیے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغیچے میں بیٹھے ہوئے تھے. راوی حدیث ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغیچے میں تھے اور میں اس باغیچے کا بواب یعنی کہ میں گیٹ مین بن کر کے بیٹھا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اجازت طلب کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو اجازت طلب کر کے اندر آنا چاہتا ہے، دروازہ کھول دو اور اسے جنت کی بشارت دے دو، اسے جنت ملے گی. دروازہ جب کھولا گیا تو پتا چلا کون، کہا حضرت ابو بکر ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بغل میں بیٹھ جاتے ہیں. تھوڑی دیر بعد پھر کوئی اور شخص آتا ہے، وہ بھی اجازت طلب کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں افتح لہ وبشرہ بالجنہ، دروازہ کھول دو اس شخص کے لیے اور اسے جنت کی بشارت دے دو. دروازہ جب کھولا جاتا ہے تو پتا چلا کون، کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد پھر کوئی شخص اجازت طلب کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون آنا چاہتا ہے، افتح لہ وبشرہ بالجنۃ علی بلوى تصیبہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دروازہ کھول دو اور آنے والے شخص کو جنت کی بشارت دے دو، اور یہ بھی ان سے کہہ دو کہ اس شخص کے اوپر ایک آزمائش آنے والی ہے، ایک امتحان آنے والا ہے، اور اس امتحان میں اس شخص کو صبر کرنا ہوگا. دروازہ جب کھولا گیا تو پتا چلا کون، کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کی ایک پیشین گوئی کی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ وہ ایک آزمائش سے گزرنے والے ہیں. جنت کی بشارت تو مل چکی ہے لیکن وہ ایک آزمائش سے بھی گزرنے والے ہیں. اور وہ آزمائش کیا تھی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اعلی بلوى تصیبہ، فوراً انہوں نے کہا اللہ المستعان، یعنی اس معاملے میں اللہ رب العالمین میری مدد فرمائے. اور معاملہ یہی ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت تھا، 5 سال کے بعد کا جو سلسلہ تھا وہ بڑا ہی عجیب اور اس قدر آزمائش سے بھرا ہوا تھا کہ آپ اس تاریخ کو پڑھیے، ان کی سیرت کے بارے میں پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا کتنی آزمائشوں سے وہ گزرے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت بھی دے رہے ہیں. اس حدیث کے راوی جو ہے سعید بن المسیب، جو سید التابعین ہیں، ان کا کہنا یہ ہے، کہتے ہیں جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس بات کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جو لوگ اندر آنے کی اجازت طلب کر رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں حضرت ابو بکر تھے، پھر حضرت عمر تھے، اور حضرت عثمان کو جگہ وہاں پر نہ ملی تو دور جا کر کے بیٹھ گئے تھے. تو کہتے ہیں سعید بن مسیب کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی وہی معاملہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب ہوئی تو آپ کی قبر مبارک جہاں پر ہے وہیں بغل میں حضرت ابو بکر کی بھی ہے، اس کے بازو میں حضرت عمر کی ہے، اور حضرت عثمان کی تھوڑی دور پر ہے. چونکہ اس باغ میں وہاں ان کو جگہ نہیں ملی تھی تو دور پر جگہ ملی تھی. تو اس وجہ سے سعید تابعی سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میرا گمان یہی ہے کہ چونکہ وہاں اس باغیچے میں حضرت عثمان غنی کو وہاں پر جگہ نہیں ملی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں انتقال کے بعد بھی ان کے بازو میں انہیں جگہ نہیں ملی. کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پر انہیں جنت کی بشارت دیتے تھے. آپ دیکھیے غزوہ تبوک کا موقع ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی تعداد بہت زیادہ ہے، سفر بہت لمبا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، اور آپ اعلان کر رہے ہیں من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ، کہ کون ہے وہ شخص جو ہمیں سامان مہیا کرے، کون ہے وہ شخص جو ہمیں اسباب سفر دے، کون ہے وہ شخص
جو اس وقت ہماری مدد کرے. صحابہ کرام کی تعداد بہت زیادہ ہے. روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر آپ کے پاس جو کچھ تھا وہ لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی کچھ چیزیں تھی, انہوں نے آدھا بچا کر اپنے گھر والوں کے لیے رکھا اور آدھا لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر 1000 اشرفیاں, 1000 سونے کے سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر کے رکھ دیتے ہیں. تعاون کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اعلان کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 1000 سکے کو لے کر کے اسے الٹ رہے ہیں اور پلٹ رہے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے یہ کلمہ ادا ہو رہا ہے, ما ضربنا عفان ما عمل بعد هذا اليوم, کہ آج کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کوئی بھی نیکی کا کام نہ کرے, کوئی بھی عمل کرے ہی نہ, انہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اس عمل کے بعد حضرت عثمان جنت میں جائیں گے, یہ کنفرم ہے, وہ تو ہے ہی ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ما ضربنا عفان, تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اگر کچھ کر بھی دیتے ہیں تو انہیں وہ چیز نقصان نہیں پہنچانے والی ہے, یعنی اب وہ سیدھا جنت میں جانے والے ہیں. تو یہ فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طبقے کو قدم قدم پر جنت کی بشارت دیا کرتے تھے. بہت سارے مقامات پر خلفائے راشدین کو جنت کی بشارت, عشر مبشرہ کو جنت کی بشارت, غزوہ بدر میں شریک ہونے والے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم, کہ میرے صحابہ جو بدر میں شریک ہو چکے ہیں اب جو چاہیں کریں, سیدھا جنت میں جانے والے ہیں, ان کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روکتی. احد کے صحابہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی, اللہ نے ان کی تعریف کی, اپنی رضا کا اعلان اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کیا. تو یہ وہ طبقہ ہے, اس طبقے کی خصوصیت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ قدم قدم پر انہیں جنت کی بشارت ملتی تھی. اور یہ وہ طبقہ ہے جس کے ساتھ نصرت الہی بھی رہی, اللہ رب العالمین کی مدد ہر حال میں شامل رہی. آپ دیکھیے اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں گفتگو کرنے کے لیے. کوئی معاملہ ہو, بات کرتے کرتے رات ہو گئی, اندھیرا چھا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافی دیر تک بیٹھ کر کے اسید بن حضیر اور عباد بن بشر بات کرنے لگے. اس کے بعد جب رات کافی ہو گئی, وہ اپنے گھر جانے لگے تو آسمان سے ایک نور, ایک روشنی آیا, اور وہ ایک ایسی روشنی تھی جو عباد بن بشر اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے میں تھی, اور اسی روشنی میں وہ چل رہے ہیں. اللہ کی جانب سے ایک خصوصی طور پر روشنی بھیجی گئی, ایک نور بھیجا گیا, اور اس روشنی میں وہ دونوں صحابی چل رہے ہیں. لیکن چونکہ جب آگے چل کر کے تھوڑی دور تک جب وہ دونوں پہنچے تو چونکہ حضرت عباد بن بشر کو دائیں جانب جانا تھا اور اسے بن حضیر کو بائیں جانب جانا تھا. آگے چل کر کے جب دونوں لوگوں کا راستہ الگ ہو گیا, اور چونکہ رات کا معاملہ ہے تو آپ دیکھیے روشنی کے دو ٹکڑے بھی ہو گئے. روشنی کا ایک حصہ عباد بن بشر کے ساتھ گیا اور روشنی کا ایک حصہ اسید بن حضیر کے ساتھ گیا, ان کے گھر تک. تو اللہ رب العالمین صحابہ کرام کی مدد اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کے نصرت کے ساتھ یہ اللہ رب العالمین کی نصرت بھی ان کے ساتھ رہا کرتی تھی. یہ اس طبقے کی خصوصیت ہے. ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باہلہ کے رہنے والے تھے. اپنی قوم کے پاس تبلیغ کرنے کے لیے جب نکلے تو ان کے قوم کے لوگوں نے ان کی بات نہیں سنی. اور صرف یہی نہیں ہوا کہ ان کے قوم کے لوگ صرف اور صرف اسلام اور توحید کی بات کو سن کر کے انکار کر دیں. صرف انہوں نے انکار نہیں کیا بلکہ حضرت ابو امامہ الباہلی کو بخاری کی روایت ہے کہ ان کو مارا بھی, ان کو گالیاں بھی ان لوگوں نے دیا, اور ان کو دھتکارا, انہیں بھگا دیا. اور وہ اپنے قوم کے پاس تبلیغ کے لیے گئے تھے, پیاسے تھے, بھوکے تھے. قوم کے لوگوں نے انہیں کھانا تک نہیں دیا, پانی تک نہیں دیا. وہ بیچارے وہاں سے بھوکے پیاسے واپس ہو کر کے جب آ رہے ہیں, بھوک بھی لگی ہے, پیاس بھی لگی ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اور راستے میں چل رہے ایک درخت انہوں نے دیکھا اور اس درخت کے پاس نیچے لیٹ کر کے سو گئے. پھر قوم کے لوگ جہاں گئے تھے وہ تبلیغ کے لیے, ان میں سے کچھ لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ جو شخص ابو امامہ جو ہمارے ہی قوم کا ہے, ہمارے ہی علاقے کا ہے, جو ہمارے یہاں تبلیغ کرنے کے لیے آیا تھا, اس کی تبلیغ دوسری بات, اسلام دوسری بات, لیکن کم سے کم وہ ہماری قوم کا تو تھا, لیکن ہمارے ساتھ ایسے, ان کے ساتھ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا.
کچھ لوگوں کو احساس ہوا اور ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے ان کو پانی تک نہیں پوچھا، پانی نہیں دیا، کھانا تک نہیں دیا، وہ بیچارے کو ہم لوگوں نے ایسے ہی مار گالی دے کر کے لگا دیا۔ جب کچھ لوگوں کو احساس ہوا تو ان لوگوں نے ابو امامہ الباہلی کو ڈھونڈنا شروع کیا، کہا وہ کس راستے سے گئے، چلو ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ پیچھا کرتے گئے، چلتے گئے، اچانک ان لوگوں کی نظر پڑی کہ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کے نیچے لیٹ کر کے سو رہے ہیں۔ قوم کے لوگوں نے انہیں جگایا، کہا ابو امامہ اٹھ جاؤ، ہم لوگ تمہارے لیے کھانا لے کر کے آئے ہیں اور یہ پانی ہے، اور ہم نے تمہیں ستایا، ہم نے تمہیں پریشان کیا، اور ہم نے تم کو پانی تک نہیں پوچھا، اس کا احساس ہمیں ہے اور ہم شرمندہ ہیں اس بات پر، اٹھو اور کھانا کھا لو۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو ان کا کہنا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان کا کہنا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ میں کھانا ایک دم پیٹ بھر کر کے کھا چکا ہوں اور پانی بھی پی چکا ہوں، نہ مجھے بھوک کی چاہت، نہ مجھے پیاس کی چاہت، کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے منع کر دیا، کہا کہ یہ میں کھانا کھا چکا ہوں، پانی پی چکا ہوں، تمہارے کھانے اور پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اطعمنی ربی وسقانی، مجھے میرے رب نے کھلا دیا اور مجھے میرے رب نے پلا دیا، اب مجھے تمہارے کھانے اور پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو امامہ الباہلی نے ان کو واپس کر دیا، وہ سو گئے۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے اس طرح کا معاملہ ہوا، اس طرح سے جسے کہتے ہیں کرامات صحابہ۔ کرامات صحابہ، اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری جماعت کے لوگ ہیں کرامت کو نہیں مانتے ہیں، بالکل مانتے ہیں۔ کرامات صحابہ پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، ہم سب مانتے ہیں، لیکن کرامت کے نام پر جو غلط باتیں، موضوع غلط باتیں جو بیان کی جاتی ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ کرامت صحابہ برحق ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ خصوصی انعام صحابہ کرام کے لیے تھا۔ یہ اس طبقے کی جو خصوصیت تھی جو اس طبقے میں، اس دور میں نہ قیامت تک وہ ساری چیزیں نہیں دیکھی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طبقے کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ فی اصحابی، اے لوگوں سنو، اپنی زبان کو کھولنے سے پہلے، میرے صحابہ کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے اللہ سے ڈرتے رہنا، یعنی سوچ سمجھ کر گفتگو کرنا، کوئی ایسی بات تمہاری زبان سے نہ نکلے جو میرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے خلاف یا ان کے تعلق سے بات ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام لوگوں کو وصیت اور نصیحت کی ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا لا تسبوا اصحابی، کہ اے لوگوں سنو، تم میرے صحابہ کو کبھی برا بھلا مت کہنا، میرے صحابہ کو گالی مت دینا۔ لو ان احدکم انفق ذهبا مثل احد ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه، کہ تم لوگ یعنی ہم لوگ، یا اسی طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے دور میں کچھ لوگ تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر تم لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اور میرے صحابہ، اشارہ حضرت ابوبکر اور عمر کی طرف تھا، کہا میرے صحابہ اگر ایک مد چاول یا گیہوں، ایک مد یا اسی طریقے سے تقریباً 500 گرام یا 600 گرام، یعنی اگر ہم لوگ یا صحابہ کرام کے علاوہ کے لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر اور عمر یا اس طرح کے صحابہ کرام آدھا کلو چاول یا آدھا کلو گیہوں اللہ کے راستے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تب بھی تم ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ صحابہ کرام کا درجہ اور یہ مقام ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو بڑی آسانی سے صحابہ کرام کے تعلق سے تبصرہ کر دیتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے بارے میں جو سمجھ میں آتا ہے اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں، کبھی ان میں تفریق کریں گے، کبھی ان میں تفریق کریں گے، جو چاہتے ہیں بک دیتے ہیں۔ ڈرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو زبان کھولنے کے سلسلے میں ڈرنا چاہیے جن صحابہ کے فضیلت خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ ڈرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کو موضوع بحث بنائیں گے، اپنی طرف سے فیصلہ کریں گے کہ صحابہ کرام میں فلاں فلاں لوگ جنت کے مستحق ہیں، فلاں فلاں لوگ جنت میں جائیں گے، فلاں فلاں لوگوں کے بارے میں جنت کی بشارت دی۔ یہ ہم کون ہوتے ہیں بھائی؟ آپ کون ہوتے ہو اس طرح کی باتیں کرنے والے جن کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، تو آپ کون ہو سکتے ہیں جو صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرنے والے؟ اور اس طبقے کی ایک اور خصوصیت بتاؤں میں، ایک حدیث کے ذریعے سے آپ سمجھیں کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ رب العالمین جنتیوں کو کے تعلق سے ایک اعلان کروائے گا، اور وہ اعلان یہ ہوگا
کہ اعلان کرنے والا کہے گا، اعلان کرے گا، اے جنتیوں خوش ہو جاؤ، اللہ رب العالمین کی جانب سے تمہیں ایک نعمت ملنے والی ہے۔ صحابہ اس وقت جو جنتی ہوں گے وہ کہیں گے، جو جنت میں جائیں گے، میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، صحابہ کرام کے لیے، عام لوگ جو جنت میں جائیں گے، جب وہ اعلان سنیں گے تو وہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین تو نے تو ہمیں ساری نعمت دے دی، تو نے ہمیں قبر کے عذاب سے بچایا، تو نے مجھے جہنم کی آگ سے بچایا، اور جنت کے اندر جو ساری نعمتیں تھی اس نے تو سب کچھ تو مجھے دے دیا، اب اور کیا چاہیے، ساری نعمتیں تو ہمیں مل چکی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک اعلان ہوگا، اور وہ اعلان یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کہے گا، اے جنتیوں خوش ہو جاؤ، میں اپنی رضا کا اعلان کرتا ہوں کہ میں آج تم لوگوں سے جتنے جنت میں لوگ ہو سب کے سب سے میں راضی ہو چکا ہوں، آج کے بعد میں تم لوگوں سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ جنتی جب یہ سنیں گے کہ اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر اپنی رضا کا اعلان کر دیا ہے، وہ اتنا خوش ہو جائیں گے کہ ساری نعمت دنیا اور دوسری نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ کہنا یہ ہے، یہ روایت میں کیوں بیان کیا آپ کے سامنے؟ یہ روایت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جنتیوں کو رضائے الہی جنت میں ملے گی اور صحابہ کرام کو رضائے الہی دنیا کے اندر مل گئی۔ اب آپ فرق کو سمجھیے کہ جو رضائے الہی عام لوگوں کو جنت میں ملے گی، صحابہ کرام کو دنیا ہی کے اندر مل گئی۔ اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صحابہ کرام کے بارے میں کہا کہ یہودی 71 فرقے میں بٹ گئے، نصرانی 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور جنت میں صحابہ کرام نے کہا پھر کون جنت میں جائے گا 73 فرقوں میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یہ جواب دے دیتے کہ جو میری اتباع اور پیروی کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو میرے طریقے پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا۔ آپ چاہتے تو یہ جواب دے سکتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دین کے جس تصور پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر عمل کرنے والا جنت میں جائے گا۔ آپ دیکھیے کیا صحابہ کا طریقہ الگ تھا؟ نہیں، جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہی طریقہ صحابہ کرام کا تھا۔ آپ چاہتے تو آپ اپنی بات صرف کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی اہمیت بتلانا مقصود تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو میں اور میرے صحابہ کے طریقے پر عمل کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پیشین گوئی فرمائی تھی، کہا تھا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تمہارے اندر بہت سارے اختلافات ہوں گے، بہت سارے اختلافات آئیں گے، ایسی صورت میں تم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کہہ دیتے علیکم بسنتی، کہ اگر تم اس اختلاف سے، اس فتنے سے بچنا چاہتے ہو تو تمہیں میری سنت کو لازم پکڑنا ہے۔ آپ چاہتے تو صرف ایسا کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم کو، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ اب کیا خلفاء راشدین کی سنت الگ ہے؟ نہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے خلفاء راشدین بھی اسی سنت پر عمل کرتے تھے۔ تو خلفاء راشدین کی اہمیت کو بتلانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے وہ معیار حق تھے، حق کو سمجھنے اور اسی طریقے سے حق پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں قرآن حدیث ٹھیک ہے، قرآن و حدیث پر ہی ہمیں عمل کرنا ہے، اس کے علاوہ تیسری چیز کوئی نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کو ہمیں اپنے فہم سے نہیں سمجھنا ہے۔ صحابہ کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں اپنی فہم سے نہیں سمجھنا ہے، صحابہ کرام سلف صالحین کے فہم کو لانا ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر صحابہ کرام نے کیسے سمجھی، قرآن مجید کی تفسیر ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کس طرح سمجھا، حدیثوں کو صحابہ کرام نے کس طرح سمجھا، ہم ان کے فہم کو لیں گے تب ہمیں ہدایت یافتہ ہوں گے۔ صحابہ کرام کو سائڈ کر کے اگر کوئی کہے ڈائریکٹ میں قرآن و حدیث کی بات کروں اور اسی پر میں اپنی سمجھ سے سمجھوں، وہ آدمی جب تک صحابہ کرام کے فہم کو نہیں لے گا ایسا آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ صحابہ کرام میں وہ لوگ جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا اور پھر جن لوگوں نے بعد میں اسلام قبول کیا اور صحابہ کرام کی اتباع اور پیروی کرنے والے، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کے علاوہ عام لوگوں کو اللہ رب العالمین نے کہا
کہ گویا کہ اللہ رب العالمین نے تعلیم دی ہے صحابہ کرام کی اتباع کی، صحابہ کرام کی پیروی کی، تو ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آئیڈیل مانیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو فالو کریں اور ان کے فہم کو لیں جن کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتلائی ہے۔ اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے، دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے نجات کا سبب اور ذریعہ بنے گا، اور وہاں پر ہمارے لیے بھی بھلائی ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، صالح بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے طریقے کو لیے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو فالو کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ رب العالمین جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھو اور ہمارا خاتمہ و ایمان بالخیر کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاكم الله خير واحسن الجزاء. یہ تھے فضل الشیخ عبدالرب المدنی حفظہ اللہ، جو طبقہ صحابہ کے اوپر ہم تمام سامعین اور سامعات کو محسوس کر رہے